بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں جی. دوسرا دن ہے ہڑتال کے بعد, اور ہڑتال کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلاء کی ریاست آزاد صاحب سے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے, ان سے پتہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے ریاست کے یہ ابھی دے دی گئی ہے سینیورٹی بھی دے دی گئی ہے. دیکھیے ابھی تو کل دیکھیے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, اس میں چیف صاحب نے کہا کہ ہم اس کو جوڈیشل کمیشن میں دیکھیں گے, لیکن یہ میلا فائڈی دیکھے نا کہ ابھی وہاں طے ہونا ہے اور ادھر انہوں نے سینیورٹی ڈسٹرب کر دی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے کل 3-4 مطالبات کیے ہیں کہ جو ہماری پٹیشنز ہیں 26ویں ترمیم کے حوالے سے, وہ جو آج کی موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ اس کا فیصلہ کرے, نہ کہ وہاں پہ وہ جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کو پیک کر کے میجارٹی بنا کے اور پھر ہماری پٹیشن. وہ تو اوتھ لے کے آئیں گے جو نئے ججز آئیں گے, اگر آپ ان کی سپریم کورٹ کے ججز کی بات کریں تو بہت سارے اور ججز نے بھی لی ہوئی ہے. اوتھ کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. کس چیز میں وہ باقاعدہ ہاتھ رکھتے ہیں, کوئی دیوار نہیں ہے, کوئی پہاڑ نہیں ہے درمیان میں. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ ایک اخلاقی تو کیا ایجنڈا کے سیاسی ایجنڈے تو ہو رہے ہیں. دیکھیں جو ججز صاحبان آئین اور قانون اور حلف سے ہٹ جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اخلاقی گراوٹ کے زمرے میں آتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے حلف لے لیا تو آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں اور اس پہ عمل درآمد کر رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے, کل ہڑتال تھی, آج وکلا انہی ججز کے سامنے پیش ہوں گے جو بلوچستان سے, سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے لائے گئے ہیں. لیکن آج اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی, ہم نے کل مطالبات پیش کیے اور 2-3 دن کا ہم نے ٹائم دیا ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہماری تینوں باڈیز بیٹھیں گی اور اگلا لائے عمل دیں گے. تینوں باڈیز سے مراد آپ کی اسلام آباد بار کونسل, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. تو ہم پھر اگلا لائے عمل دیں گے. کب بیٹھیں گے؟ ایک تو ہے کہ کل چونکہ چھٹی ہے تو پرسوں یا اس سے اگلے دن ہم میٹنگ کریں گے. اور ایک کال ہم نے آلریڈی دے دی کہ جو 10 تاریخ ہے 10 فروری کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ پورے پاکستان کے لاز جو ہیں اور انکلوڈنگ اسلام آباد وہ پروٹیسٹ کے لیے آئیں گے. لیکن وہ سارے وکلا تو اس پہ متفق نہیں ہیں. نہیں سارے متفق ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ متفق نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے اندر ہیں, جو بینیفیشری ہیں سسٹم کے, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. باقی تمام لائر جو ہیں لیگل فرٹرنٹی, وہ اس ایشو کے اوپر بالکل ان کا سٹانس ایک ہے. لیگل فرٹرنٹی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ پاکستان بار کاؤنسل کی میٹنگ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے. ہاں, رات کو پاشا صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اس پہ اپنا سٹانس نہیں لیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ساری جو لیگل فرٹرنٹی کے اندر, جیسے آپ نے کہا کہ ڈویژن ہے, اس کو ہم ایک پیج پہ لانا چاہتے ہیں اور ہم ایک اسکیم کے تحت کوئی اس پہ پاکستان بار کاؤنسل تو. اور اس میں کب میٹنگ ہے, کیا ایجنڈا ہوگا؟ انہوں نے 6 کا شاید کہا کہ ہماری میٹنگ ہے 6 فیب کو, تو اسی پہ ہے یہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر میٹنگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں, ہم نے تو ان کو بھی کہا دیکھو ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, یہ جو دھڑے بندی ہے نا فلاں گروپ اور فلاں, اس کی وجہ سے وکلا برادری کو اور رول آف فلاں گروپ اور فلاں گروپ یعنی کیا 2 ہے؟ گروپ ہے سیاسی پارٹی, 2 ہے نا, انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور پروفیشنل گروپ ہے. اس کی وجہ سے اور پاکستان بار کونسل میں انڈائریکٹ الیکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑی کباہت ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ پروفیشنل گروپ حامد خان صاحب جو والا گروپ ہے نہیں, ہاں یہ ان کا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان بار کونسل میں چلے جاتے ہیں اور اگر آپ حکومت کے ساتھ سپورٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہماری ایک بار کونسل ہے یا ایک باڈی ہے, اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کون سا گروپ کہاں کھڑا ہے, تو یہ اس کی کباہت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, 10 تاریخ کو شاہراہ دستور پہ وکلا کیا کر رہے ہوں گے؟ مارچ کر رہے ہوں گے, احتجاج کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو بھرتیاں کی جا رہی ہے, ایلیویشن نہیں, یہ بھرتیاں یہ کورٹس کے اندر پیکنگ کی جا رہی ہے اور کورٹوں کو جو سپریم کورٹ ہے اور جو ہائی کورٹس ہیں ان کو مینیج اور منور کیا جا رہا ہے, اپنے کنٹرول میں لایا جا رہا ہے. اور کیا ہے, آپ کو بھی سب پتہ ہے, ہمیں بھی سب پتہ ہے. نہیں یہ کیا ہوگا, کیا پیکنگ آپ یہ جو کہتے ہیں کورٹ کے اندر دوسرے ججز آ جائیں گے, اپنے میجارٹی لانا چاہ رہے, چونکہ ایگزیکٹو حکومتی ججز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی جن کو حکومت تعینات کر رہی ہے وہ کیا حکومت کے خلاف فیصلے دیں گے؟ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے
اور وہ جو جس کو چاہیں گے وہ جج بن جائے گا. تو آئینی بینچ جو اس وقت درخواستیں سن رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف, وہ آپ نہیں کے سن خیال میں سکتا, نہیں سن سکتا. وہ تو بینیفیشری ہے, وہ تو بینیفیشری ہے اس 26ویں ترمیم کے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ اس وقت ہے 16 یا 17 ججز, وہ فل کورٹ ہماری پٹیشن سنیں, جو بھی فیصلہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اچھا جی, مجھے احتجاج کے بارے میں بتائیے. احتجاج ون ٹائم احتجاج ہوگا جو 10 تاریخ کو آپ لائرز کہہ رہے ہیں پوری دیکھیں ملک سے بالکل آئیں گے ٹھیک ہے, یہاں ہاں پہ وہ اسلام تو آباد ون میں, ٹائم ہی ہے, لیکن کنونشن جو ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری انشاءاللہ ہوں گے. اور وہ کب کب ہے کنونشنز کا وہ کوئی ہم نے اسکیڈول آپ وہ کے پاس؟ ٹائم ٹو ٹائم ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یکم کو ہوا ہے لاہور میں, اور کل اسلام آباد میں ہوا, آگے کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, پشاور میں بھی رکھیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ ٹائم. اچھا, ججز نے کام کر دی ہے جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, جس میں ڈوگر صاحب ہیں, دیکھیں ہم محمد ہاتھ آصف سے صاحب تو ہیں, یا بائی فورس تو خادم کسی حسین کو صاحب. نہیں روک سکتے نا. ہمارے پاس ایک جو اتھارٹی ہے وہ مورل اتھارٹی ہے. ہم مورل گراؤنڈز کے اوپر ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اور اسی حوالے سے ہم اپنا جو اگلا عمل ہے اس کے مطابق. اچھا جی, آپ کہتے ہیں کہ پیکنگ ہو رہی ہے, حکومت جو ہے وہ تمام غلط اقدامات کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے حکومت, ڈری ہوئی ہے؟ حکومت کہتی سجیاں جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے, یعنی عدلیہ بھی مینج ہو جائے, اور باقی اس کے پاس دیکھیں باقی پارلیمنٹ تو آلریڈی مینج ہوئی ہے, تو باقی پھر کوئی پرابلم نہیں. ریاست تازہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا جو ہیں ایز نارمل موجود ہے یہاں پہ, ہنستے کھلکھلاتے ہوئے, اور جن ججز کے خلاف کل انہوں نے ہڑتال کر رکھی تھی, جو کہ 3 ججز ہیں, ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جنہیں سینئر پیونی جج کا درجہ دے دیا گیا ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب سے کل جب ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کمیشن کے اندر دیکھا جائے گا سینیورٹی کا, اور اس کے بعد معاملات واضح ہوں گے. دوسرے جج جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہیں, خادم حسین سمرو صاحب, اور تیسرے جج جو ہیں محمد آصف صاحب, جو کل نہیں جوائن کر سکے تھے. آج ان کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کورٹ جوائن کر لیں گے. وکلا کا اور ججز کا چولی دامن کا ساتھ ہے جی. وہ کہتے ہیں نا جی کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو پھر کھائے گا کیا. ہڑتال بھی کرنی ہے اور انہی ججز کے ساتھ کام بھی کرنا ہے, اور اپنے اپنے جو یقین ہیں یا انکلینیشنز ہیں یا پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.